وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے دین کے علاوہ کوئی اور دین قبول کیا اسلام کے بغیر، فَلَن يُقْبَلَ۔ آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے، یہودیوں نے اچھے کاغذ پر قرآن کریم کے عمدہ کتابوں سے قرآن پاک لکھوایا اور تحریفات کی۔ اس زمانے میں 20-21 غلطی اخبارات میں شائع ہوئی اور وہ قرآن انہوں نے مغربی ممالک میں لوگوں کو مفت دیے یا کم قیمت۔ الحمدللہ پاکستان، افغانستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ حقیقت ہے اسلام کے گہوارے اور یہ سب برکات ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اور اکابر علماء دیوبند، ان علاقوں میں اسلام بڑا مضبوط۔ امیر شکیب ارسلان جو اس دور کا مشہور مورخ تھا، اس کی کتاب ہے الحاضر العالم الاسلامی، اندر پڑھی، غالباً دوسری جلد صفحہ 200 کے لگ بھگ ہوگا، بڑا عرصہ ہوا دیکھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے نا، یہ آخر تک اسلام پر رہیں گے، دنیا کے اور اطراف میں اسلام رہے یا نہ رہے، یہ مسلمان رہیں گے۔ یہ بڑے پکے لوگ، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش وغیرہ، یہ لوگ بڑے پختہ ذہن ہیں اور برکات ناقابل۔ مغربی ممالک میں بالکل سطحی ہے، وہ حلال حرام کی تمیز بھی نہیں جانتے۔ تو خیر انہوں نے قرآن پاک کے نسخے وہاں بھیجے۔ اس آیت میں یہ تحریف کی، اب دیکھیے میں پڑھ، وَمَن يَبْتَغِ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَمَن يَبْتَغِ غیر کا لفظ چھوڑ دیا، معنی بدل گیا، وَمَن يَبْتَغِ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اس قسم کی اغلاط۔ صدر ناصر بڑی غلطیاں بھی، معصوم نہ تھا، جہاد حق میں بھی بڑی خوبیاں تھی، جہاد افغانستان میں اس نے بڑا حصہ لیا ہے، لا شک، اتنا اور کوئی نہ لے سکتا، غلطی اپنے مقام پر، اللہ درگزر فرمائے۔ صدر ناصر حافظ قرآن مصر کا، اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑی غلطی ہے، تو 3 کام اس نے کیا۔ ایک یہ کام کیا کہ قرآن پاک کے صحیح نسخے تباہ کروا کے لاکھوں کی تعداد میں اصلی وہاں پر۔ دوسرا، وہاں مصر میں ایک مستقل ریڈیو اسٹیشن قائم کیا جس سے اب تک قرآن پاک 24 گھنٹے میں نشر، تاکہ اصلی قرآن کو لوگ اپنے کانوں سے۔ تیسرا یہ کہ علماء اور قراء کے وفود ان علاقوں میں بھیجے کہ لوگوں کو کہو کہ یہ نسخے چھوڑ دو، ان میں غلطیاں ہیں، تحریف ہے۔ یہ بڑی خبیث قوم ہے، اللہ بچائے۔ کیف یاد اللہ کیسے ہدایت دے اس قوم کو، کفروا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد۔ پہلے جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، پہلے کہتے تھے نبی آخر الزمان آئیں گے، پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ کے وسیلے سے دعائیں بھی کرتے ہیں، یستفتحون علی الذین کفروا وشہدوا ان الرسول حق، یہ حق واضح دلیلیں بھی آئیں، پھر بھی نہ مانا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ لوگ ہیں، ان کے بدلہ یہ ہے کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، فرشتے و ناس ہمیشہ لعنت پر رہیں گے، عذاب کی تخفیف نہ ہوگی، بلا ان کو۔ ہاں مگر جو توبہ کر لے، اس کے بعد اصلاح کر لے، اللہ غفور ہے۔ آگے بات سمجھ، ان الذین کفروا بعیسیٰ بعد ایمانہم بموسیٰ ثم ازدادوا کفرا بمحمد صلی اللہ، انشاءاللہ یہ الفاظ آپ کو جلالین تک میں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، وہ اولئک هم الظالمون، بے شک جو کفر میں مرے کفر کی حالت میں، قبول نہ ہوگی بھری ہوئی زمین بھی سونی۔ آگے آپ پڑھیں گے وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اتنی دنیا اور اتنا جہان اور وہ بھی سونے سے بھرا ہو، نہیں قبول کیا جائے گا، اگرچہ وہ فدیے کے طور پر دے۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لن تنالوا البر، یہاں دو تفسیریں مشہور ہیں. ایک یہ ہے کہ ثواب کا لفظ نکالتے ہیں، لن تنالوا ثواب البر، تم نیکی کا ثواب اور بدلہ نہیں حاصل کر سکتے حتی تنفقوا مما تحبون. دوسرا یہ کہ یہاں کامل کا لفظ نکالتے ہیں صفت، لن تنالوا البر الکاملا، کامل نیکی تم نہیں حاصل کر سکتے یہاں تک کہ اب پسندیدہ چیز سے خرچ کرو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی شے بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا. تفسیر کبیر ابو سعود وغیرہ میں یہ ربط ہے. پہلے آپ نے کل کے سبق میں پڑھا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وھذا النبی، کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب مومن ہیں اور ہمارے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جب نازل ہوا تو یہود نے اعتراض کہنے لگے، آپ کہتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہوں، ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، تو آپ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہیں، ابراہیمی کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ چیزیں حرام نہ تھیں، ہر قسم کا کھانا حرام، تمہاری یہ نسبت ان کی طرف غلط ہے. ہاں اسرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو عرق النسا کی تکلیف تھی، رینگن کا درد. یہ ایک رگ ہوتی ہے، یہ گویا کہ دائیں بھی بائیں بھی، تو یہ گویا کہ جہاں سے کمر سے نیچے کو جاتی ہے اس رگ کا نام ہی نسا ہے. تو عرق النسا جیسے شجر العراق اضافت بیانیہ ہے، یہ عرق النسا کی تکلیف تھی. انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر مجھے اللہ نے شفا دی تو میں اونٹ کا گوشت اونٹنی کا دودھ نہ پیوں گا. تو یہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے حرام کی تھی نظر کے سلسلے میں، اور نہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے حرام تھی نہ اوروں کے لیے. ہر قسم کا کھانا تھا حلال بنی اسرائیل کے لیے، مگر جو اسرائیل علیہ السلام نے اپنی ذات پر حرام کیا. اور یہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے، یہودیت کا دین تورات سے چلتا ہے، یعقوب علیہ السلام کا دور پہلے تھا. تو ان سے کہ لاؤ تورات، پڑھو تورات کو اگر سچی، کہاں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں حرام؟ پر جس نے اللہ تعالیٰ پر افترا باندھا جھوٹ کا، اس کے بعد وہ لوگ ظالم. تو کہہ دے اللہ تعالیٰ سچا ہے، ملت ابراہیم کی پیروی کرو حنیفہ، جو یکسو ہونے والے تھے، وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا، آگے ان کی تعمیر کردہ عمارت بیت اللہ کا ذکر. زمین میں سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے. امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق یہ ہے جو تاریخ مکہ میں ہے کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو آدم علیہ السلام نے بنایا بمعونۃ من الملائکہ، فرشتوں کی امداد سے. اس کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، پھر اس کے بعد قصی ابن کلاب نے بنایا، پھر بنو جرہم نے بنایا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی 35 سال کی، 5 سال نبوت سے پہلے اس وقت بنا. پھر اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے اس کو بنایا، پھر حجاج ابن یوسف کے زمانے میں بنا. تو بقول سیوطی رحم اللہ تعالی کے 10 مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر. کہ دوسرے حضرات کہتے نہیں اتنی دفعہ نہیں، 3 ہی دفعہ بنا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اور اس کے بعد جب آپ کو عمر 35 سال تھی، پھر اس کے بعد جو اب عمارت ہمارے سامنے کی. پہلا گھر جو رکھا گیا مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے وہ ہے جو بکے میں. بکا یا بکوں کے معنی توڑنا. مکہ مکرمہ کو مکہ بھی کہتے ہیں، بکا بھی کہتے ہیں. توڑنے کا معنی یہ ہے کہ بڑا بادشاہ بھی ہو مومن تو اس کی گردن بھی جھک جاتی ہے بسوئے کعبہ. کعبہ مسجود لہو نہیں، مسجود الہ ہے. مسجود لہو تو رب ہے، پر گردن اس کی جھک جاتی ہے.
اور یہ معنی بھی ہے کہ جس نے کعبۃ اللہ کی توہین کا ارادہ کیا رب نے اس کی گردن توڑ دی، جیسے اصحاب و فیل کا قصہ اپنے مقام پر آئے۔ مکہ کے معنی ہوتے ہیں ناک کے ناک، یہ سرہ جو ہے ناک، یہ بچے کو ماں کے پیٹ میں خوراک ملتی ہے ناک کے ذریعے، یہاں ایک نالی لگی ہوتی ہے اور اس سے گویا کہ اس کو خوراک ملتی ہے۔ تو مکے کو اس لیے مکہ کہتے ہیں کہ تمام جہان کو یہ خوراک روحانی یہاں سے ملی، اور جیسے ناک سنٹر میں ہوتی ہے مکہ مکرمہ بھی ہے زمین کے سنٹر پر برکت والا مکان ہے ہدی للناس۔ اس میں اور بھی نشانیاں ہیں، لیکن اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، جو مقام ابراہیم وہ جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات، ومن دخلہ وہ کی ضمیر آجے بسوئے بیت، جو اس گھر میں داخل ہوا امن والا ہو۔ ظاہری امن بھی ہے باطنی بھی ہے۔ ظاہری یہ کہ جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو اس کو اندر سزا نہیں دی جا سکتی، باہر آئے گا تو سزا ملے گی، اور جو اس بیت اللہ میں عقیدت کے ساتھ داخل ہوا دوزخ کے عذاب سے بھی امن ملے گا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں پر حج لازم ہے۔ حالانکہ کا لفظ اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھ چکے ہو کہ للالزام والوجوب، الزام اور وجوب کے لیے آتا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر حج بنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس اتنا مال ہو کہ آنے جانے کے مصارف ہیں، اور جتنے عرصے میں وہ حج کے لیے جائے تو آل خانہ کے مصارف موجود ہیں، راستہ پرامن ہو اور کوئی خدشہ نہ ہو، ایسے موقع پر حج اس پر فرض ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے حج نہ کیا تو وہ فلیمت یہودیا کانا او نصرانیہ، وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر۔ یہ روایت ترمذی میں ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن اس کی سند ضعیف اور کمزور ہے۔ دلیل میں پیش کرنا ہو تو دارمی کی روایت پیش کریں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کا مضمون بھی یہی ہے اور اس کی سند سے جس نے انکار کیا فإن اللہ غنی عن العالمین۔ رب اوپر آپ نے پڑھا تھا ودت طائفۃ من اہل کتاب، اہل کتاب کے ایک گروہ نے پسند کیا کہ تمہیں دین سے پھیر دیں۔ اسی مد کا ایک واقعہ یہاں، انصار مدینہ کے دو گروہ تھے، اوس اور خزرج، ان کی آپس میں صدیوں لڑائیاں رہی۔ ایک حرب بعاث کہتے 120 سال رہی، حرب بسوس ان میں 93 سال رہی، حرب داحس 63 سال رہی، نسلاً بعد نسل۔ تو یہ جو مسلمان ہو چکے اوس اور خزرج کے ایک مجلس میں بیٹھے تھے، مجلس میں پہلے کسی جنگ کا ذکر آ گیا، اس میں ایک گروہ نے کوئی شعر پڑھے کہ ہمارے بڑوں نے یوں کامیابی حاصل کی۔ شماس ابن قیس یہودی تھا، بڑا خبیث قسم کا تھا، موقع کو غنیمت سمجھ کے کہنے لگا کہ ان اشعار کا شان نزول میں ذرا تشریح کرتا ہوں، آپ لوگ واقف نہ ہوں گے، میں پڑھا لکھا ہوں۔ شان نزول یہ بیان کیا کہ یہ جو ہے نا، ان کے دادے کو اس کے دادے نے یوں مارا تھا اور یوں بے حرمتی کی تھی اور یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا۔ اب آبائی باتیں انسان میں ہوتی ہیں، اس نے کہا ہمارے باپ کو دادے کو کیوں اس طرح کیا تھا، اور دوسرا بولا ہاں جی ہمارے دادے نے تمہارے دادے کو مارا تھا نا۔ آپس میں لڑائی چھڑ گئی، خوب مار کا گیا۔ یہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا نہ تعلق اوس سے تھا نہ خزرج سے، وہ بیچارے حیران کہ ہم یہ تعصب جو ہوتا ہے قتال عصبیت بڑی بری چیز ہوتی ہے۔ تو اوس اور خزرج جو مسلمان تھے آپس میں لڑ پڑے، یہ ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہودیوں کو تنبیہ کی، ملامت کیا کہ تم نے مسلمانوں کو آپس میں کیوں لڑانے، پھر آگے مومنوں کو تنبیہ کی کہ تم کیوں لڑے، پھر آگے ان لوگوں کو تنبیہ کی جو موجود تھے اور انہوں نے روکا نہیں۔